اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 227 تک کیا تھا، اور آج ہم آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 230 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تو نیکسٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان لوگ تھے، وہ سوال کر رہے تھے حیض کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، حیض کے دنوں میں ہمیں صحبت کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیض کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی کی چیز ہے، تو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علیحدہ رہا کرو، اور اس حالت میں ان سے قربت مت کرو جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے، تو ان کے پاس آ جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو۔ اور اس کے بعد حکم تھا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان کے امور کا حجاب مت بناؤ، مطلب اللہ کی قسموں کو آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی کی اور تقویٰ کی اور اصلاح کے خلق کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر تم کوئی نیک کام کر رہے ہو اور پھر یہ قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو اس پر حکم آیا کہ ایسا تم نہ کرو۔ اینڈ نیکسٹ بات ہوئی کہ تم لوگ جو تمہاری بےہودہ قسم کی قسمیں ہیں، یعنی کہ جو بلا وجہ ہی انسان کے منہ سے قسمیں نکل جاتی ہیں، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو تم قسم جو کھاتے ہو قصد کر کے، پختہ عہد کر کے قسمیں کھاتے ہو تو اپنے دلوں سے، تو پھر اس پر جو ہے وہ پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، تو ان کو مہلت دی گئی ہے 4 مہینے کی۔ پھر اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی عورت کے پاس چلا گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن جو 4 مہینے نہیں گیا اپنی عورت کے پاس، اس نے اپنی قسم کو پورا کیا، تو پھر اس پر جو ہے طلاق پڑ جائے گی، ان کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے قسم کھائی ہے کہ میں 4 مہینے نہیں جاؤں گا اور پھر 4 مہینے کے اندر اندر ہی وہ چلا جائے، تو جو اس نے قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کر دے، اور تو اس طرح نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اور نیکسٹ ہم آج کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن، روک کر رکھیں، نکاح سے، بانفسہن، اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان کے یکتمن، وہ چھپائیں، ما، جو خلق، پیدا کیا، اللہ نے، فی، میں، ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان، اگر، کنہ، وہ ہیں، یؤمنو، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، پھیر لینے کے انہیں، فی، میں، ذالک، اس مدت میں، ان، اگر، اراد، وہ ارادہ کریں، اصلاحا، صلح کا، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے حق ہے، مثل الذی، اس کے، جو علیہن، مردوں کی ان پر، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجات، فضیلت ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، غلبے والا، حکیم، اور حکمت والا ہے۔
اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسے ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ 3 حیض تک بات ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں۔ 3 حیض تک نکاح سے روکنا اور 3 حیض تک خود کو روکے رکھنا، اس کو عدت کہتے ہیں۔ نکاح کے بعد اگر طلاق واقع ہو جائے تو خود کو 3 حیض تک روکے رکھنا، ان کو عدت کہتے ہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا، مینس کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو ان پر جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور ان کو اس بچے کو شوہر سے نہیں چھپانا چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے۔ اگر وہ آپس میں رجوع کر لیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ آپس میں رجوع نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اور ارادہ کریں کہ ہم نے طلاق ہی دینی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت معین نہ کرے، دوسرا یہ کہ 4 مہینے کی مدت کی قید لگا دے، اور تیسرا یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے، اور چوتھا یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کو جو کہتے ہیں شرع میں ایلا کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا جائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور نکاح جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہو گئی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے۔ اور نیکسٹ، الطلاق، طلاق مرتان 2 بار، فإمساک، پھر روک لینا، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، او یا تسریح، چھوڑ دینا، بإحسان، احسان کے ساتھ، ولا یحل، اور حلال نہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کے تأخذوا، تم لو، مما، اس سے، جو آتیتموہن، جو تم نے انہیں دیا، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، ان، یہ کہ یخاف، وہ دونوں ڈریں کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کی قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فإن، پھر اگر، خفتم، تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیمہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیہما، ان پر، فیما، اس میں، جو افتدت، عورت بدلہ دے کر چھڑوا لے، چھٹکارا پا لے، بھی، اس کے ساتھ، دل کا، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو آگے نہ بڑھو ان سے، ومن، اور جو، یتعدی، آگے بڑھے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فاولئک، تو یہ لوگ، ہم، وہی، الظالمین، ظلم کرنے والے ہیں۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ طلاق جو ہے 2 مرتبہ کی ہے،
پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، چاہے تو ان سے رجعت کر لیں، مطلب کہ دوبارہ عورت کے ساتھ رہ لیں، دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائیں قاعدے کے مطابق، یا پھر ان سے رجعت نہ کریں، عدت پوری ہونے دیں اور اس طرح اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں۔ اس کو جو ہے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ اگر طلاق ہو جائے، اگر 2 مرتبہ طلاق دے دی جائے، پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہیں آپس میں تو رجوع کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ ان کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے اور ان کو حکم ہے شوہروں کو کہ ان کو اچھی طرح چھوڑو، جو تم نے انہیں مال دیا ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ عورتوں کو جو مال دیا ہے یا ان کا حق مہر ہے وہ دیا ہے تو وہ واپس نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے چھوڑو اگر چھوڑنا ہے تو۔ میاں بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں اب اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس مال کے لینے دینے سے، مینس کہ آپس میں جو انہوں نے مال دیا ہے ایک دوسرے کو تو وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ ڈیورس لے تو اس کو جو مال ملا ہے اس کو واپس کر کے وہ خلا لے سکتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اسے تیسری، فلا تحلو تو وہ عورت حلال نہ ہوگی لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ نکاح کرے زوجن شوہر غیرہ کسی دوسرے شوہر سے۔ فَإِن پھر اگر طلقہا پھر اگر وہ طلاق دے اسے، فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، ان کے یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، ان اگر ظنا وہ دونوں گمان کریں، ان کے یقیمہ قائم رکھ لیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، اور تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینوہا وہ بیان کرتا ہے انہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے۔ اگلی آیت میں کیا بیان ہوا ہے کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، مطلب کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہے؟ اس آیت میں حلالہ کا بیان ہے۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ اگر 2 طلاقوں کے بعد شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو عورت کا جو نکاح ہے آپس کا، ان کا نکاح وہ ٹوٹ جائے گا، عورت جو ہے شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا بھی چاہتے ہیں تو رجوع نہیں ہوگا۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ جو بیوی ہے وہ دوبارہ کسی اور سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ صحبت کرے اور پھر اسے وہ شخص ڈیورس دے تو پھر دوبارہ وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اور تو پھر اس طرح ان کا جو نکاح ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ 231 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ہم ملتے ہیں، اللہ حافظ۔